بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ توہین آمیز خاکے وقتاً فوقتاً جو آپ دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے متعدد وجوہات ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ان وجوہات کی طرف بھی جو ہے وہ غور کرنا ہے، اور یورپ کا اور فرانس کا یہ جو دوہرا معیار ہے اس حوالے سے اس کو بھی اسٹڈی ہمیں کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ فرانس میں چونکہ اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، پورے یورپ میں آپ دیکھتے ہیں اور امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت ایز اے ریلیجن، مذہب کے طور پر جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ جمود کا شکار ہے۔ یعنی معاشی ترقی نے، یورپ کی معاشی ترقی نے، مغرب کی معاشی ترقی نے جو مذہب تھا اس کو بالکل پس پردہ کر دیا ہے۔ اب وہاں پہ مذہب کے نام پر جو ہے وہ کوئی بھی چیز آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ یہ جو گرجا گھر ہیں یا ان کی عبادت گاہیں ہیں وہ سنسان پڑی ہیں، کوئی وہاں پہ جاتا نہیں ہے۔ ایک جو ہے نا وہ ایک نشانی کے طور پر انہوں نے ان پوپس کو بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو مذہب کے حوالے سے آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہیں وہ جسٹ جو ہے نا وہ علامتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو برتھ ریٹ ہے فرانس میں وہ بہت ہی ان کے لیے پریشان کن ہے کہ جو فرانس کی اپنی ذاتی پاپولیشن ہے اور آبادی ہے، اس میں برتھ ریٹ جو ہے وہ افزائش نسل کا جو ریٹ ہے وہ مائنس لیول پر ہے، اور جبکہ مسلم سوسائٹی جو فرانس کی ہے وہاں پہ ایک سروے کے مطابق جو ہے وہ 2.5 جو ہے وہ برتھ ریٹ ہے۔ یعنی مسلمان جو ہیں وہ ان کی آبادی بھی فرانس میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ان کا مذہب بھی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وہ خائف ان دونوں چیزوں سے ہیں کہ ایک تو مذہبی روایات کا وہاں پہ جو ہے وہ استحکام ہو رہا ہے، اور ان کی مذہبی روایات دم توڑ چکی ہیں۔ اسلام کی جو روایات ہیں وہ پنپ رہی ہیں وہاں پہ ان کو افزائش مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کمیونٹی جو ہے اس کی آبادی اور پاپولیشن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ فرانس نے حجاب پر بھی پابندی لگائی، اور بہت ساری ایسی ریسٹرکشنز ہیں جو فرانس نے مسلمانوں پر لگا رکھی ہیں اور تنگ کر رہا ہے مسلمانوں کو تاکہ یہ یہاں سے نقل مکانی کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، اور وہ فرانس کو جو ہے وہ اس طرح چھوڑیں گے نہیں، وہ فرانس کے سٹیزنز ہیں۔ لیکن اپنے طور پر جو ہے وہ فرانس اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کو وہاں سے جو ہے وہ بالکل ڈسپلیس کروا دیا جائے، تاکہ یہ جو ان کی ریپڈلی گروئنگ برتھ ریٹ ہے اس کو جو ہے وہ ہم مائنس کر کے فرانس کو جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جانے سے روکیں، کیونکہ آنے والے جو سال و ماہ و سال ہیں ان میں جب مسلمانوں کی آبادی بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ جو ملک کا نظم و نسق ہے وہ ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جانے کا انہیں خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ یعنی مسلمانوں پر سختیاں بھی کر رہے ہیں، اور سکیچز بنا کر، خاکے بنا کر مسلمانوں کی ایک عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بھی کر رہے ہیں، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ یہاں سے مائیگریٹ ہو کر جو ہے کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ اس حوالے سے فرانس کا بہت ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور ایک منافقانہ معیار ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ فرانس کا جو صدر تھا غالباً 2008 کی بات ہے، نکولسن سرکوزی ان کا صدر تھا، ان کے بیٹے کی شادی ایک امیر کبیر یہودی خاتون لڑکی کے ساتھ ہوئی۔ یہودی خاندان میں یہ شادی جب ہوئی تو اسی چارلی ایبڈو جریدہ جو ہے، چارلی ایبڈوز کا جو جریدہ ہے، اس جریدے میں
مورس سنی ایک صحافی تھا، اس نے اس شادی کے سکیچز بنائے جو بہت ہی تنزیہ تھے، اور سرکوزی کے بیٹے کے اور یہودی خاندان کے سکیچز اور خاکے بنائے، اور خاکے چارلی ایبڈو جریدے میں جو ہے وہ شائع بھی ہوئے۔ جب شائع ہوئے تو یہودیوں نے بڑا سخت جو ہے وہ برا منایا، اور یہودیوں نے کمپلینٹس کی چارلی ایبڈوز کو کہ یہ خاکے جو ہے وہ یعنی یہودیوں کی توہین پر مبنی ہیں، اس وجہ سے یہ جو صحافی ہے مورس سنے، اس کو یہودیوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو چارلی ایبڈو نے اسے کہا کہ تم یہودیوں سے معافی مانگو ورنہ میں تمہیں ملازمت سے جو ہے وہ یعنی علیحدہ کر دوں گا، میں تمہیں ملازمت تمہاری ختم جو ہے وہ کر دوں گا۔ تو مورس سنے نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے ایک اپنی صحافتی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اگر تم مجھے نوکری سے فارغ کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر سکتے ہو۔ چارلی ایبڈوز نے اسے مورس سنے کو جو ہے وہ ان خاکوں کی پاداش میں جو ہے یہودیوں کی توہین کے پاداش میں جو ہے وہ ملازمت سے فارغ کر دیا۔ یعنی ایک طرف یہ سٹینڈرڈ ہے کہ اگر یہودیوں کی توہین ہو تو آزادی رائے نہیں ہے، یہ یعنی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے حقوق کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسی ملک میں رہنے والے مسلمان ان کے نبی کی توہین کر کے دل آزاری کی جاتی ہے، اور نہ صرف دل آزاری کی جاتی ہے بلکہ اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی وہ توہین کر رہے ہیں، مسلمانوں کے نبی کی وہ توہین کر رہے ہیں، اور ان کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے۔ یعنی فرانس کے صدر میکرون نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چارلی ایبڈوز کو یہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ بہت ہی منافقانہ اور بہت ہی جو ہے وہ برا معیار ہے کہ ایک طرف آپ کی کمیونٹی جو یہودیوں پر مبنی ہے، آپ ان کے جذبات کا اس طرح خیال کرتے ہیں کہ اگر یہودیوں کے سکیچز جو ہے وہ اخبار میں اور جریدے میں آتے ہیں تو تم یہ اس کے ملازم کو کہتے ہو کہ اس سے معافی مانگو، اور ادھر جب یہ چارلی ایبڈوز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کر جو ہے شائع کرتا ہے تو تم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ تمہاری یہ باتیں جو ہیں وہ کوئی کارگر ثابت نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ کی شان میں جو ہے وہ تم توہین کبھی بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کو دنیا قبول کرے گی۔ اسی لیے عدالت انصاف جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے، اس نے یہ ورڈکٹ دیا ہے، اور یہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین جو ہے ہم اس کو یعنی فریڈم آف ایکسپریشن میں شامل نہیں کریں گے، جو کرے گا جو ہے وہ یہ قابل سزا جو ہے وہ جرم قرار دیا ہے۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری اپنی تہذیب جو ہے وہ تمہارا اپنا قتل کرے گی، تم اپنے اصولوں سے پسپا ہوگے جو تم نے نام نہاد اصول بنائے ہیں، اور وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسلام جو ہے وہ بڑی توثق و احتشام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی رسول اللہ کی عظیم تعلیمات کے ذریعے سے پورے یورپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ فتح کرے گا، اور اخلاق کی تلوار سے فتح کرے گا، اپنی عظیم تعلیمات کی بنیاد پر فتح کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔